نہیں نہیں اٹھانا نہیں، آپ یہ چھوڑیے، آپ پیر ہٹائیے، اب یہ نزدیک آ سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے نعرے حیدری، نعرے تلوار، ارے بھائی آئیے، آپ مرثیہ خواں ہیں، تشریف لے، وہ صحیح فرما رہے ہیں جو ہے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد، اللهم صل عليه وعلى أهل بيته، مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، صلوات بر محمد۔ دیکھیے دو گزارشات ہیں، پہلے وہ ملاحظہ فرما لیں۔ مومنین کرام اعلان، دیکھیے جتنا لکھا اتنا پڑھوں گا۔ مومنین کرام اعلان سماعت فرمائیں، 2 صفر المظفر اور 3 صفر المظفر کو روضہ مولا علی علیہ السلام میں 7:30 بجے شب مجلسیں ہوں گی، جن کو عالی جناب حجت السلام سید حیدر عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، من جانب محمد ہاشم۔ یہ مولانا محمد حسنین صاحب شرر فیض آبادی، یا گاؤں کے اعتبار سے کہیے تو شرر کرجوی صاحب، ان کے صاحبزادے یہاں پریکٹس کرتے ہیں، مونس صاحب وکیل صاحب، تو ان کی والدہ وکیل صاحب کی، شرر صاحب کی اہلیہ کافی علیل ہیں، اور تقریباً 12 اگست سے ایرا میں آئی سی یو میں ہیں۔ تو گزارش ہے کہ آپ حضرات دیکھیے، آمین کا بڑا اثر ہے۔ آپ سوچئے کہ رسول اللہ جن کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، ان کو اپنی دعا کے لیے آمین کہلانے کی ضرورت ہے؟ لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ جب مباہلے کے لیے چلے، تو مباہلے میں تو یہی ہونا تھا نا، بد دعا کرنی تھی، مباہلہ کرنا تھا، تو روایت کہتی ہے کہ جب حضرت ان کو لے کے چلے تو فرمایا ہوا اذا دعوت فامنی، جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ تو اتنا بڑا اثر ہے آمین کا۔ تو پروردگار بحق امام سجاد علیہ السلام اس مومنہ کو شفاء کامل اور عاجل عنایت فرمائے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ مرحوم سید زیغم رضا ابن سید محسن رضا صاحب اور مرحومہ ام حبیبہ بنت محمد مسلم صاحب ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔
دل سے دعا نکلتی ہے. حالانکہ اس طرح کی بات کرنا جو ہے آدمی کے اپنے عقیدے کی کمزوری ہے، مگر پتہ نہیں کیوں مجلسیں تو بہت سی جگہوں پہ پڑھتے رہتے ہیں، یہاں جب پڑھتے ہیں تو عجیب سا اطمینان سا محسوس ہوا. ہمیشہ جب وہ تین پڑے رہتے تھے تب بھی پتہ نہیں بنوانے والے کا، وقف کرنے والے کا، جگہ دینے والے کا خلوص تھا یا کیا ہے. اور اب جب سے یہ چھتیں پڑ گئی ہیں اتنی دل سے دعا نکلتی ہے کہ میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے جب یہاں وہ ٹین پڑے ہوتے تھے تو ایک آمین اور کہہ دیجئے کہ جن جن لوگوں نے اس جگہ کو سجانے سنوارنے میں کوشش کی ہے، محنت کی ہے، خدا ان سب کو امام حسین علیہ السلام کی طرف سے اجر عنایت فرمائے انشاءاللہ. دیکھیے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے بڑی عجیب طرح کی آیت ہے. وہ عجیب کیوں ہے میں ابھی عرض کرتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کے آئے گا، حسنہ یعنی نیکی، جو نیکی لے کے آئے گا فلہ خیر منہا، اس کے لیے اس کی نیکی سے بہتر ہے. یعنی جو نیکی ہوگی یہ نہیں کہ جیسا جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ عمل ہے ویسا ثواب دیا، نہ، جیسی نیکی ہے اس سے بہتر دیا جائے گا. ایک دو وَهُمْ، بھیا یاد ہے کس سورے میں ہے؟ میں مس کر رہا ہوں، نمل یا نحل، میرے اندر میں سے جب تک دیکھ لو موبائل میں دکھ جائے تو لوگ بتا دیں گے، ورنہ آپ گھر جا کے تلاش کیجئے گا سورہ مبارک نمل یا سورہ مبارک نحل. وہ مسنگ ہو جاتی شوگر کے بعد تو وہ ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کے آئے گا فلہ خیر منہا، اس کو اس کی نیکی سے بہتر دیا جائے گا. وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ایسے لوگ جو نیکی لے کے آئیں گے وہ قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے. تو اب قرآن نے اس آیہ کریمہ میں دو ثواب بیان کیا ہے، کس کے لیے؟ نیکی کرنے والوں کے لیے. کیا کیا؟ ایک تو جیسی نیکی ہے اس سے بہتر ثواب، دوسرے قیامت کی دہشت سے محفوظ رہیں گے. پھر آگے دیکھیے نیکی کے مقابلے میں کیا ہے؟ بدی، برائی. تو نیکی کو عربی میں کہتے ہیں حسنہ، اور بدی اور برائی کو کہتے ہیں سیئہ. برائی کے لیے قرآن کہتا ہے، اسی آیت کا تتمہ آگے ہے، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لے کے آئے گا کوئی تکلف نہیں، سیدھے آؤندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. تو ایک تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ توبہ والی آیتوں کا کیا ہوگا؟ صلوات بر محمد. بھئی ایک تو سیدھا سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تو ان سے کہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، مجھے پکاریں. لعلہم یرشدون، شاید ان کو راہ رشد و ہدایت مل جائے. یا ایک جگہ تو ایک دم قرآن نے صاف کہا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ان کا دو چار نہیں جتنا گناہ، جمیعہ تو بولا جاتا ہے نا اردو میں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ان کا سارا گناہ اللہ معاف کر دے گا. تو ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ ٹینشن مت لو. دیکھیں ایک چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ دو چیزیں
خدا کو بہت بری لگتی ہے. ایک گھمنڈ، تکبر، غرور. خود حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، کبریائی صرف میرا جو ہے وہ لباس ہے، ردا ہے، اور کسی کو تکبر کا حق نہیں ہے. تو سب سے زیادہ اگر کوئی ناپسند چیز ہے اللہ کو تو وہ ہمارا اپنے عمل پر بولیے غرور کرنا، گھمنڈ کرنا. اللہ نے وہی نازل کی جناب داؤد پر، داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، گناہگاروں کو بشارت دے دیجئے اور صدیقوں کو ڈرائیے. جناب داؤد نے کہا کیف ابشر المذنبین وانذر الصدیقین، پالنے والے کیا مطلب اس کا کہ گناہگاروں کو بشارت دے دیں اور صدیقوں کو ڈرائیں. آواز قدرت آئی بشر المذنبین انی اقبل التوبہ، گناہگاروں کو بشارت دے دیجئے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں. وَأَنذِرَ الصَّدِّقِينَ أَلَّا يُعْجَبُوا بِأَعْمَالِهِمْ، اور صدیقوں کو ڈرائیے کہ خبردار اپنے عمل پر کبھی گھمنڈ مت کرنا. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہے الناس کلہم ہالکون، سارے لوگ انسان جتنے ہیں سب ہلاک. ہلاک مانے پڑھا، ہلاک مانے دیکھیے ہم لوگوں کو، اب جی آئی سی کے ماسٹر ہم لوگوں سے کہیں اونچا گریڈ ان کا ہوگا، جو ہم کو یاد ہے بچپنے میں تو پڑھایا جاتا تھا ویلوم لکھو. ویلوم لکھایا جاتا ہے نا، ویلوم کس کو کہتے ہیں؟ اس لفظ کا عکس کیا ہے، اس لفظ کا اپوزٹ کیا ہے؟ کبھی کبھی ایک لفظ کے کئی اپوزٹ ہو سکتے ہیں، اس ممکن نہیں ممکن پروفیسر صاحب. تو ہلاک جو ہے یہ کبھی ولوم ہے حیات کا، توجہ کیجیے. ہلاک یہ کبھی کبھی ولوم کس کا ہے؟ حیات کا. فلاں جگہ گولی چڑھ گئی 5 لوگ ہلاک ہو گئے، موت. ہر جگہ ہلاک حیات کے مقابلے میں نہیں ہے. کبھی کبھی ہلاک ولوم ہے نجات کا. غور کریں کہ صاحب ان کو نجات ہو گئی اور ان کو نہیں، یعنی ہلاک. تو یہاں جو ہلاک ہے وہ حیات کے مقابل میں نہیں ہے بلکہ نجات کے مقابل میں. حدیث کہتی ہے الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے لوگ ہلاک، یعنی کسی کو نجات الا العالمون، سوائے علماء کے، یہ بچ جائیں گے. اب انہوں نے کالر ٹائٹ کیا. ائمہ معصومین کی کسی سے رشتہ داری توڑی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ والعلماء کلہم ہالکون الا العاملون، اور سارے علماء ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہوگی سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں. اب خوش ہو گئے صاحب عالم بھی ہے عامل بھی ہے، کرنا والعاملون کلہم ہالکون، سارے عمل کرنے والے ہلاک، الا المخلصون، سوائے ان کے کہ جن کے عمل میں اخلاص پایا جاتا ہے. کہا اب تو بچ گئے، کہنا. اب اگلا فقرہ ہے والمخلصون علی خطر عظیم. یہ تو نہیں کہا کہ خلوص والے بھی ہلاک، بھائی خلوص تو خلوص ہے لیکن پھر بھی ممکن ہے. جیسے ہوتا ہے نہیں بینک میں آپ گئے، یہاں سے جو ہے وہ کچھ مل گیا جمع کر دیا، وہاں سے مل گیا جمع کر دیا، وہاں سے ہمیں کاہے کے لیے کہ بھائی ایک بچی ہے اس کی پڑھائی کے لیے، تعلیم کے لیے، شادی کے لیے دھیرے دھیرے اکٹھا کر رہے ہیں. اے صاحب اپنا اندازہ یہ ہوا کہ 10-20 لاکھ ہو گیا ہوگا. اب صاحب جو ہے وہ فیس جمع کرنی تھی یا کچھ تھا، لڑکے کو چیک لے کے بھیجا کہ جاؤ بھیا 15 لاکھ نکال لاؤ. وہاں سے فون کرتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہے، 15 لاکھ کہاں سے نکالیں. اب صاحب غصے میں ساری سلپ لے کے گئے کہ ہم نے صاحب 5 سال میں اتنا جمع کیا. مینیجر کے ساتھ پہنچے، کہنے لگے کہ یہ جمع کرنے والی سلپ ہے، چیک بک نہیں لائے آپ، بیچ بیچ میں نکالتے کب رہے ہیں. تو ہنر ڈپازٹ کرنا نہیں ہے، ہنر یہ ہے کہ اس ڈپازٹ کو سیف کیسے رکھا جائے. تو سخت تو ہے
کسی عمل کو خلوص کے ساتھ کرنا وہ بھی سخت ہے، لیکن الحمدللہ ہو گیا۔ کہ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نے عمل خلوص کے ساتھ کیا ہے، کمال یہ ہے کہ مرتے دم تک وہ عمل ہمارے اکاؤنٹ میں باقی رہ جائے، ورنہ ادھر گھمنڈ آیا ادھر نکلا، فائدہ کیا ہے؟ صلوات بر محمد آرام آرام۔ تو اب بات کہاں تک آئی کہ صاحب عمل کرنا، ہاں چلے وہاں سے دیکھے صاحب خدا کے یہاں 1000 بدماشی کر لو، توبہ کر لو، شرمندہ ہو جاؤ، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہاں تک روایت کہتی ہے، چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر کسی جنازے پر زیادہ نہیں 40 لوگ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے، اللہ کی آواز آتی ہے قد اجزت شہادتکم، جاؤ تمہاری گواہی قبول۔ جبکہ ہمارے ہی خاندان کا تو ہے یہ وسیع حسن صاحب، پتہ ہے کتنی بدماشی کر کے تابوت میں لیٹے ہیں، لیکن ہم نے جب پبلک نے کہا لا نعلم منہ الا خیرا، روایت کہتی ہے اللہ کہتا ہے قد اجزت، تمہاری ایکسپٹ جو ہے وہ گواہی، اور یہ تو تم نے اس کی گواہی دی ہے جو تم کو پتا تھا۔ کتنا جرم تو خاصاب کا ایسا ہے کہ جس کو صرف میں جانتا ہوں، پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جب انسان ہو کر کے تم لوگ اوائڈ کر رہے ہو تو میں تو ارحم الراحمین ہوں۔ جاؤ، جو تم کو پتا تھا وہ بھی معاف کیا، جو تم لوگوں کو نہیں معلوم تھا میں جانتا تھا وہ بھی معاف کیا۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو ایک طرف تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں، ایک طرف قرآن کہتا ومن جو یا ہوش میں رہیے، کوئی چھوٹ ووٹ ملنے والی نہیں ہے، ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، جو بھی برائی لے کے آئے گا اونھے منہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ سب توبہ والی بات کہاں گئی؟ وہ قصے کہانیاں وہ سب اس کا کیا ہوا چکر؟ ایک بات یہ تو ہو گیا برائی کا، برائی میں بھی واپس چلتے ہیں، آپ کو 2 چیزیں سناتا ہوں پھر واپس آ کر کے کہ ہوا کیا۔ صلوات پر محمد، آپ اور فرما رہے ہیں نا، نیکی کی بات، یہ تو برائی کی ہو گئی، نیکی کی بات جہاں تک ہے، جب آپ قرآن پڑھیے گا تو نیکی کا ثواب قرآن نے بیان کیا مگر ایک نہیں ہے، کہیں ارشاد ہوتا اسی ٹائپ کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کے آئے گا 1 عدد اس کو 10 گنا دیا جائے گا۔ تو قرآن کی آیت ہے کیا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو 1 کے بدلے 10 دیا جائے گا، 1۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے نیکی کی مثال اس دانے کی ہے جس میں 7 بالیاں ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو 1 دانے سے کتنا نکلا؟ 700۔ تو یعنی ایک کب، اب نیکی کی مثال ویسے ہی ہے جیسے 1 دانے میں، یعنی 1 نیکی کا کتنا ملا؟ اب 700۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ واللہ یضاعف من یشاء، اور اللہ تو جس کا چاہتا ہے اس کا ڈبل کر دیتا۔ تو اب کتنا ہوا 1 نیکی کا؟ 1400۔ تو 1 کا 1 بھی مل سکتا ہے، 1 کا 700 بھی مل سکتا ہے، 1 کا 1400 بھی مل سکتا ہے۔ اور اللہ کا کچھ تو نیکیاں وہ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو کھانا کھلا دے، یہ سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر کوئی کسی کو کھانا کھلا دے تو اس کا ثواب کیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ فرشتوں کو معلوم ہے نہ انبیاء کو معلوم ہے، الا اللہ، سوائے خدا کے۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ ثواب کتنا ہے پتہ ہی نہیں ہے، نہ اللہ کو پتہ ہے کتنا دینا ہے، بقیہ پبلک کو پتہ نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا، کہیں 10 دے دیں گے، کہیں 700 دے دیں گے، کہیں 1400 دے دیں گے، اور جہاں یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو نہیں پتا، وہاں کم از کم یہ ہے کہ الا اللہ، خدا کو پتا ہے
کہ کتنا دیں گے، بقیہ کسی کو نہیں معلوم ہے. لیکن اس آیت میں اچھا، اور برائی کے لیے ادھر اس آیت میں کیا ہے؟ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو برائی لے کے آئے گا اس کو جتنی برائی ہے بس اتنی سزا ملے گی. صرف اتنا ہی نہیں، اگلا فقرہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور یہ لوگوں پر، ان لوگوں پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی کہ صاحب اتنا تھا تو جرم تھا، صاحب اتنی بڑی سزا مل گئی. نہ، بالکل جرم کے اعتبار سے سزا ملے گی، ایک کا ایک ہوگا، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو ایک انداز تو آیتوں کا یہ ہے، کہیں 10 ملے گا، کہیں 700 ملے گا، کہیں 1400 ملے گا. برائی کے لیے قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ٹینشن کی بات نہیں ہے، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، جتنا کیا ہے اتنی سزا ہے. لیکن یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس نے سارا معاملہ ہی پلٹ دیا. اب ہم ان آیتوں کو مانیں کہ اس آیت کو مانیں؟ صلوات پر محمد. اور فرمانے کیا؟ اچھا، نیکی والی آیت میں تو چل بھی جاتا کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ کیا دینے والا ہم کو کیا پتا. لیکن اگلا جو برائی والا ہے وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ برائی کا ایک ظلم نہیں ہوگا. یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو برائی لے کے آئے گا کوئی چھوٹ نہیں ہے. فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، سب کو عہدے میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پالنے والے یہ قرآن ہے، کیا کریں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے اقرار کرنا مشکل ہے. قرآن ہے، عقیدہ اس پر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، کیا کریں؟ اچھا، ایک دوسری چیز، یہ آیت انبیاء کے لیے ٹھیک ہے، اماموں کے لیے ٹھیک ہے، یزید کے لیے بھی ٹھیک ہے، یہ آیت شمر کے لیے بھی ٹھیک ہے، فرعون کے لیے بھی ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ کہ بھائی اس لیے کہ اہل بیت کا حال یہ ہے کہ وہاں نیکی ہی نیکی ہے، کوئی برائی ہے ہی نہیں، تو ٹھیک ہے، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بہتر دیں گے اور قیامت کی دہشت سے وہ لوگ بچے رہیں گے. تو ائمہ کے لیے ٹھیک ہے. یہ آیت جو ہے وہ ان بدماشوں کے لیے بھی ٹھیک ہے کہ جو برائی لے کے آئے گا ہم ان کو عہدے میں جہنم میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ ان کے یہاں برائیاں ہی برائیاں ہیں، کوئی نیکی ویکی تو ہے نہیں ہے. لیکن مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ ہم لوگوں کے جیسوں کا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک دم کافر ہی ہیں، صرف گناہ ہی گناہ ہے. ارے کچھ تو نیکی ہے، اور بہت سجدے کا نشان ہے، گھٹا پڑا ہوا ہے آپ کی پیشانی پر، تو ایسا تھوڑی ہے کہ معصوم ہو گئے، کچھ تو گڑبڑ ہے. وہ ایک زمانے میں ایک ایڈ آتا تھا ٹی وی پر، بسکٹ کا تھا، کیا کچھ کھٹا کچھ میٹھا. تو ہم لوگ تو اسی ٹائپ کے ہیں نا. یا کسی کا شعر ہے، میں تو اس لائن کا آدمی نہیں، آپ بتا کہ خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں. تو ہم لوگوں کا حال تو وہی ہے نا. تو یہ آیت انبیاء کے لیے ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، اماموں کے لیے ٹھیک ہے، یزیدیوں کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگوں کا کیا ہوگا جہاں کچھ کھٹا کچھ میٹھا. آدھی آیت کہتی ہے کہ یہ مومن آدمی ہے، اس کو دہشت نہیں ہونا چاہیے. آدھی آیت کہتی ہے کہ نہ، گناہ تو کیا ہے خاص صاحب نے، ڈالو جہنم میں. اور جو آدمی جہنم میں جائے گا اس کو دہشت نہیں ہوگی. تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حدیثوں کو تو جانے دیجئے کہ صحیح اور غلط کا جھگڑا ہوگا، یہاں تو قرآن میں کسی کو شک نہیں ہے نا. وہاں کچھ کہہ رہا ہے قرآن، یہاں کچھ کہہ رہا ہے، مانے تو کیا مانے؟ جواب صلوات بر محمد. ہمارے استاد ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جب تک اعتراض سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک جواب سمجھنا مشکل ہے. تو اصلی چیز ہے اعتراض کو سمجھو پہلے. تو اعتراض سمجھ گئے نا کہ قرآن کئی طرح کی بات کرتا ہے بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کا 10 دیں گے، ایک کا 700 دیں گے، ایک کا 1400 دیں گے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو آپ کو دہشت نہیں ہوگی، ٹینشن مت لیجئے، اور جتنا کر کے لائیے گا اس سے بڑھیا دیں گے. اتنے میں کوئی جھگڑا نہیں. لیکن اگلا والا پھنسا رہا ہے. اور یاد رکھیے میاں، ذرا سا گڑبڑ کیا، برائی لے کے آؤ گے، کوئی چھوٹ نہیں ہے، سیدھے جہنم میں جاؤ گے. کیا ہے یہ؟
بات یہاں آئی کہ اس کا مطلب یہ ہوا. اچھا ایک چیز اور بتائیے, ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں. وسیع حسن مر گئے, نماز الٹی سیدھی صحیح ہے, حالانکہ نماز کے بارے میں بھی بڑی عجیب طرح کی ایک روایت ہے. صلوات پڑھیے تو سنائیے. جیسے ہم لوگ ڈگا مار نماز پڑھتے ہیں نا, سبحان ربی العظیم سبحان اللہ سبحان ربی, ہم اپنی بات کر رہے ہیں. تو فرشتہ جو ہماری نماز کو معمور ہوتا ہے لے جانے پر, تو روایت نے جو مثال دی ہے نا وہ کہ فرشتہ کہتا کہ ہم پڑھ لیتے ہیں. تو جیسے پھٹے پرانے کپڑے میں نہیں کوئی چیز ہم لوگ پہلے لپیٹ ویٹ دیا کرتے تھے, تو ویسے ہی ہماری اس نماز کو عمل کو عجیب طرح کے گندے پھٹے کپڑے میں لپیٹ کے اٹھائے گا اور مارے گا منہ پر. یہ کیا ہے, یہ کیا لے کے جاؤں میں اللہ کے؟ تو یہ تو ہماری نماز کا حال ہے. لیکن چلیے صاحب نہیں, اللہ کریم ہے, اس نے مان لیا, روزہ مان لیا, حج مان لیا. اب مسیح حسن مر گئے, مجلس حسین بھی ہے, 8-10 ہزار مجلس پڑھ چکے ہوں گے, نہیں معلوم. تو نیکی ہے یہ. آدھی آیت کہتی ہے کہ بھائی اس کو بچاؤ, یہ جو ہے وہ آدمی, اس کو دہشت نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ معصوم ہے, خان صاحب بدماشی نہیں کیا. ارے ممبر پہ ایسی بیوقوفیاں کی ہیں کہ اگر آدمی جو ہے نہ معاف کرے تو پھنس جائیں گے کل کو قیامت میں. اشارہ کر دیا, کنایا کر دیا, پتہ نہیں کہاں چوک ہوئی ہے آپ سے. تو وہ حصہ کہتا ہے اس کو جہنم میں بھیجو. تو ایک طرف جو ہے وہ جنتی فرشتے ادھر کھینچ رہے ہیں, اور ایک طرف جہنم میں بھیجتے نہیں, ہمارا آدمی لے جائیں گے. پالنے والی کیا ہے یہ, پھنسانے والی آیت. میرے الفاظ مناسب نہیں مگر مفہوم پر توجہ رکھیے. یہ پھنسانے والی آیت ہے یا نہیں ہے؟ پالنے والی یہ کیا؟ اچھا ممبر میں بیٹھ گئے, اتنی تمیز نہیں ہے کیا؟ پھر سے کہو تو. اب پروفیسر صاحب آپ جواب دیجیے. نماز, روزہ, حج, ماں باپ کی خدمت, یہ جو آپ جو ہے وہ دوسروں غربا کی مدد, یہ سب کیا ہے, نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے زور سے, کیا ہے نیکی؟ جھوٹ, چوری, دغابازی, یہ کیا ہے, برائی ہے کہ کمال ہے صاحب. میں تو سمجھ رہا تھا کہ پرائمری استر کے ٹیچر ہوں, پروفیسر صاحب ہیں. ہماری ہاں میں ہاں ملا دیا. یہ نہیں جو کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو بھیا, سنگلر پلیورل بھی کچھ ہوتا ہے. یہ جو تم نے 50 چیزیں گنائی, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ سب نیکی تھوڑی ہے, یہ نیکیاں ہیں, ایک نہیں ہے, پلیورل ہے, جمع ہے. یہ جھوٹ, چوری, دغابازی ایک چیز نہیں ہے, یہ پلیورل ہے, برائیاں ہیں. اگر خدا کا مطلب یہ ہوتا کہ نماز, روزہ, حج, زکات جو لے کے آئے گا وہ قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا, تو قرآن کو پلیورل یوز کرنا چاہیے تھا. من جاء بالحسنات, جو نیکیاں لے کے آئے گا وہ قیامت کی دہشت سے بچے گا. اگر قرآن کا مطلب جھوٹ, چوری, دغابازی ہے تو اس کو وہاں بھی جمع استعمال کرنا چاہیے تھا. من جاء بالسیئات, جو برائیاں لے کے آئے گا. قرآن نے جمع نہیں, واحد, سنگلر. قرآن نے کیا کہا, من جاء بالحسنہ, جو نیکی لے کے آئے گا. وہاں بھی کیا کہا, من جاء بالسیئہ, جو برائی لے کے آئے گا. ہم آپ انصاف سے بتائیے, ممبر بیٹھ کے واحد کی جگہ جمع, جمع کی جگہ واحد بول دیں. ہم کو یہی پتا نہ ہو کہ سلنڈر ہے کہ سرنڈر ہے, تو آدمی ہنسے کہ نہیں ہنسے آپ لوگ بتاؤ. ممبر میں بیٹھ کے ان کو پتہ ہی نہیں کہ سرنڈر کرنا کہتے ہیں کہ سلنڈر کہنا. تو اگر ہم سے اس طرح واحد کی جگہ جمع, بتائیے صاحب مولانا ہے, ان کو واحد جمع نہیں آتا, تو ہمارے اوپر کیا قرآن میں یہ چوک ممکن ہے کہ واحد کی جگہ جمع, جمع کی جگہ واحد؟ تو یہ تو عقل کا ہے, یعنی کہ اگر یہ جنرل نیکیاں مراد ہوتی. اچھا, اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے جو ہے پلیورل یوز نہیں کیا ہے, دونوں کا. ان الحسنات یذہبن السیئات, جو جنرل نیکی کی بات ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز, روزہ مراد, اس لیے کہ واحد ہے تو ساری نیکیوں میں کوئی ایک نیکی ہے جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے اگر وہ والی رہی تو قیامت کی دہشت سے بچو گے, اور جیسی نیکی اس سے بہتر. جیسے تمہاری دال بھات
ویسے ہمارا فاتحہ صلوات ہے ویسا. بات کلیئر ہو گئی نا. یہی حال وہاں ہے. جھوٹ چوری دغا بازی اگر یہ سب ہوتا تو قرآن کہتا ہے برائیاں. قرآن نے کہا من جاء بالسیئہ، جو برائی لے کے آئے گا فکبت وجوہہم فی النار، اونھے منہ جہنم میں ڈال دی جائیں گے. مطلب شاید یہ ہوا کہ کیسا سوال، کیسا جواب، کیسا حساب، کیسا کتاب. یہ برائی، اس کا مطلب کوئی اسپیشل برائی ہے، کوئی بڑی برائی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، سیدھے جہنم میں جائیں گے. تو جب یہ بات ہو گئی تو اب قرآن سے پوچھیے کہ صاحب وہ مین نیکی کیا ہے اور وہ بڑی والی برائی کیا ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں آ سکتی. صلوات بر محمد. تو اب ہم کو یہ تلاش کرنا ہے قرآن میں کہ وہ اکلوتی نیکی کیا ہے کہ جس کا ڈبل ثواب یہ ہے کہ بہتر دیا جائے گا، کتنا نہیں معلوم، اور قیامت کی دہشت سے بچایا جائے گا. وہ برائی کیا ہے کہ جس کے بعد حساب کتاب کی منزل نہیں ہے، سیدھے آپ مولی صاحب جہنم میں ڈالے جائیں گے. اب ہم کو تلاش کرنا ہے القرآن. قرآن کی جو ہے وہ تفسیر کے طریقے بہت سے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ حدیث کے ذریعے آپ نے آیت پڑھی، کیا مطلب ہوا اس کا نہیں معلوم، سامنے حدیث، اچھا یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پالنے والے ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہیں. یہ کون ہے؟ تفسیر میں ہے، روایت کہتی ہے کہ مغضوب سے مراد یہود، ضالین سے مراد نصارہ. دیٹس آل. ایک یہ ہے کہ صاحب جو ہے وہ فلسفے کے اعتبار سے ایک طریقہ تفسیر یہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیتیں، یہ کمال ہے قرآن کا، ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں. یہاں ایک آیت ہے، آپ الٹ کے ٹنگ جائیے، مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اسی قرآن میں معلوم ہوا دو چار پارہ آگے بڑھے، وہاں ایک آیت ہے، دونوں کو ملا کے جو پڑھا ہماری، یہ تو بالکل آسان تھا مطلب اس کا. مثال صلوات بر محمد. لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا، یعنی چھو نہیں سکتا سوائے کن کے؟ طاہر لوگوں کے. کیا مطلب ہوا؟ نجس لوگ قرآن نہیں چھوتے، نہیں چھو پاتے. وہ جو قرآن جلانے جا رہا ہے کون سا پاک ہے؟ لیے ہے ہاتھ میں، نہیں لیے ہے یار. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے. ارے اپنے ہی اس میں جب غسل کا صحیح طریقہ نہیں آئے گا تو نجس ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور جب نجس ہیں تو قرآن لیتے نہیں لیتے ہم لوگ ہاتھ میں. پہلا کام یہ کیجئے کہ اپنے محلے کے جو مولانا صاحب ہیں ان سے بات کر کے صحیح غسل جنابت کا طریقہ سیکھ لیجیے. صلوات، یہ بہترین چیز ہے. صلوات ہوتا ہے نہیں ہوتا نہیں معلوم، پکڑ لیا قرآن. لگے یار قرآن تو کہتا ہے کہ جو ہے وہ پاک کے علاوہ کوئی اس کو چھو نہیں سکتا، اور دنیا چھوتی ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا. کہنے لگے بھیا ہمیشہ جو ہے وہ ظاہر پر جو ہے وہ حمل نہیں ہوتا، استعارہ بھی ہے، کنایا بھی ہے. کیا مطلب؟ یہ تو قرآن ہے. ہندی جس میں آپ پیدا ہوئے، شعر کا مطلب بتا سکتے ہیں آپ؟ بتائیے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں، صحیح یاد نہیں ہے، مطلب سن لیجئے. صلوات برما. بتائیے. شودر، گوار، پشو اور ناری. یہی مصرع ٹھیک پڑھا نہ پڑھا؟ شودر، گوار، پشو اور یہ چاروں تاڑن ادھیکاری. کیا مطلب ہوا اس شعر کا؟ اور اس شعر کو لے کر کے بیچارے سورنوں پر حملہ بولا جاتا ہے. آپ تو صاحب نے دیکھ، صاحب بتائیے ان کے یہاں جو ہے وہ ناری کا کوئی سمان نہیں ہے، اور یہ ہے، اور یہ دیکھیے شعر ہے. کیا مطلب ہوا اس شعر کا؟ واقعی غلط ہے کیا اس کا کوئی صحیح مطلب بھی نکل سکتا ہے؟ آپ کی اردو بھی بولا جاتا ہے شودر، گوار، پشو. کمزور ہے، شودر کمزور ہے بیچارہ،
گوار ان پڑھ ہے، جاہل، اسے کچھ نہیں آتا. عورت بیچاری گھر کے اندر ہے. تاڑنا کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. تو تاڑنے کے مطلب خالی جو ہے وہ ظلم نہیں ہے، تاڑنے کا مطلب نگرانی بھی تو ہے نا، توجہ بھی تو ہے. یہ کمزور طبقہ ہے، شودر ہو، گوار ہو، پشی ہو، ناری ہو، عورت ہو، یہ کمزور لوگ ہیں. ان کا حق ہے کہ ان پر توجہ کی جائے. کیا اس شعر کا یہ مطلب نہیں نکل سکتا؟ صلوات بر محمد. بولیے نکل سکتا. بھئی کیا پتا بیچارے شاعر نے کس لیے میں کہا. تو جب ایک ہندی جو ہماری جو ہے وہ سرکاری زبان ہے، اس کا ہم ایک شعر کا مطلب نہیں سمجھ سکتے. آپ بڑی قابلہ بن کے آ گئی، آپ کو قرآن سمجھ میں آ گیا ہے، ہمیں مسلمان تو سمجھ نہیں پا رہے، آپ کیا سمجھیں گے؟ صلوات بر محمد. اس کے لیے جو جگہ بنی ہے کہ کہاں سے سمجھا جائے. خوب اب آئیے، کیا مطلب ہوا کہ صاحب اگر مراد عام نیکیاں ہوتی تو یہ ہوتا نا. تو کون سی نیکی مراد ہے؟ اس ذیل میں ہمارے اس طرح جو قرآن کا طریقہ ہے کہ آپس میں ایک دوسری آیتوں کی، قرآن کی آیتیں وضاحت کرتی ہیں. جیسے ہم نے پڑھا کیا، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن میں کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے پاک لوگوں کے. تو یہ ہوا کہ صاحب پاک لوگ کا سارے نجس چھو رہے ہیں آج کل، آپ کس کو روک لیجئے گا؟ ہم نے تو نہیں سنا کہ فلاں صاحب نے نجاست کے عالم میں قرآن پکڑ لیا، پتھر ہو گئے، پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے. پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہنے لگے نہیں، ہر چیز کے ظاہر پر حمل نہیں ہوتا، اشارہ بھی ہے، کنایا بھی ہے. کہتے ہیں ارے بھیا بہت اونچی چیز ہے، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، کوئی چھو بھی نہیں سکتا ان کی بلندی کو. تو اب کہتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب وہ ظاہری چھونا نہیں ہے، اس کا مطلب قرآن کے معانی اتنے بلند ہیں کہ لا یمسہ الا، سوائے پاک لوگوں کے اس کے حقیقی مفہوم تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا کوئی مطلب کو. اچھا تو ہم 8 بار نہا کے آ رہے ہیں، ہم تو پاک ہیں، یہ تو پاک ہیں، کیا جو ہے وہ 8 بار نہا کے آئیے، سارا کپڑا وپڑا پاک، قرآن سمجھ میں آ جائے گا؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اب آپ پریشان ہیں یار اس آیت کا کیا مطلب ہوا، کیا مطلب ہوا؟ لا یمسہ الا المطہرون کیسے سمجھیں؟ اب ٹینشن میں ہے کہ وہ والا مطلب لیتے ہیں تب بھی نہیں سیٹ ہو رہا ہے، یہ والا مطلب لیتے ہیں تب بھی نہیں سیٹ ہو رہا ہے. اب ٹینشن میں ہے، تب تک ایک آیت جو ہے وہ دکھائی پڑی، دونوں کو ایک ساتھ جو پڑھا، ارے یہ تو بالکل آسان ہے. کیا؟ لا یمسہ الا المطہرون انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. اس کا مطلب جنرل پاک مراد نہیں ہے، جن کو اللہ نے پاک کیا وہ مراد ہے. 1 منٹ میں واضح کہ قرآن کا صحیح مطلب کوئی بتا نہیں سکتا سوائے اہل بیت. صلوات پر آوازیں ہو رہی ہیں. تو پھر یہی نئے اگر ہم یہاں اختیار کریں کہ چل کے ڈھونڈیں، حسنات سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہاں قرآن نے سنگلر یوز کیا، من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بہتر دیں گے. کہا حسنہ تو بہت ملے گا، کہ اس سے بھی کام نہیں چلے گا. آپ قنوت پڑھتے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ تو وہاں بھی کہاں واضح ہے کہ کیا مراد حسنہ سے؟ کہ تو وہ والی جو حسنہ لے کے آئے گا 10 گنا دیں گے، کہ وہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ حسنہ وہاں ثواب طے نہیں ہے، یہاں تو طے ہے 10 گنا دیں گے. لہذا اب اگر اس کا مطلب نکالنا تو ڈھونڈو قرآن میں کہ سیم لفظ حسنہ جس کو کہیے لکھنوی، اسی ڈال کی آیت ڈھونڈ کے لائیے آپ، کہ جیسے وہاں حسنہ ہے، اس حسنہ کی خصوصیت کیا تھی؟ ثواب طے نہیں ہے کتنا دیں گے، جیسا حسنہ ویسا ثواب. اب قرآن میں اگر کوئی آیت دوسری جگہ مل جائے کہ جہاں اسی انداز سے بات ہوئی ہو کہ کتنا دیں گے پتہ نہیں ہے، لیکن جیسا لے کے آؤ گے اس سے بڑھا کے دیں گے، دونوں آیتوں کو ملائیے سمجھ میں آ جائے گی. کہاں ملے گی؟ کہ ایک آیت بڑی مشہور ہے اور اکثر آپ حضرات نے عشرے بھی سنے ہوں گے. ارشاد ہوتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى
تو بہت مشہور ہے، سنا؟ میں نے کہا یہ پوری تھوڑی ہے، آگے پوری پڑھو۔ اب سنیے کیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، وہی لفظ ہے اور ڈال بھی وہی ہے، نزد لہو فیہا حسنا۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو بھی نیکی لے کے آئے گا نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے۔ یہ نہیں کہا قرآن نے کتنا دیں گے۔ اب جب دونوں آیتوں کو ملائیے تو کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی محبت اہل بیت وہ نیکی ہے جس کا ثواب طے نہیں ہے کتنا دیں گے، جیسی محبت یعنی نیکی ویسا ثواب، ہو گیا نا؟ تو جب طے ہوا کہ محبت اہل بیت وہ نیکی ہے تو وہاں پڑھیے نا، جو نیکی لے کے آئے گا اس سے بہتر دیں گے، قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا۔ مطلب نیکی سے محبت اہل بیت ہے، جو قیامت میں آل محمد کے عشق کے ساتھ آئے گا تو کتنا دیں گے یہ تو نہیں بتائیں گے، لیکن جیسی محبت ہوگی اس سے بڑھا کے دیں گے اور قیامت کی دہشت سے۔ اور جب نیکی طے ہو گئی کہ کیا ہے محبت اہل بیت، تو محبت کا اپوزٹ کیا ہے؟ بغض ہے نا، برائی۔ اور ادھر محبت اہل بیت نیکی ہے، حسنہ، حسنہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ سیئہ یعنی برائی۔ اب سمجھ میں آیا؟ وہاں بھی سنگلر، اور یہی نہیں کہ محبت اہل بیت لے کے آؤ گے تو اس سے بڑھیا دیں گے، قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے۔ جب حسنہ طے ہو گیا کہ محبت اہل بیت ہے تو جو بغض اہل بیت رکھے گا وہ اب کیا کہلائے گا؟ سیاح نا، برائی نا، اسی لیے سنگلر۔ اور یہ مت سمجھو کہ بہت آسان ہے، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو اہل بیت کی دشمنی لے کے آئے گا اب حساب کی ضرورت نہیں ہے، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ان کو اودھے منہ جہنم میں ڈال دیا۔ صلوات بر محمد۔ تو جب قرآن کی روح سے یہ بات طے ہو گئی دونوں آیتوں کو ملا کے کہ عشق اہل بیت حسنہ اور بغض اہل بیت سیئہ برائی، تو یہ قرآن سے طے ہو گیا نا۔ کبھی پرنسپل صاحب سنا آپ نے فلاں صاحب پانی میں ملاوٹ کر رہے ہیں؟ عام ہے، ہر جگہ مل جاتا ہے۔ کبھی سنا آپ نے کہ صاحب وہ لوہے میں جو ہے وہ چاندی ملا دی گئی، لوہے میں فلاں تانبا ملا دیا گیا، تو وہ خود ہی سب سے سستا ہے۔ ملاوٹ ہوتی ہے وہاں جہاں چیز قیمتی ہوتی ہے نا۔ سونے میں ملاوٹ ہوگی، چاندی میں ملاوٹ ہوگی، اس لیے یہ قیمتی ہے۔ ویسے ہی اہل بیت علیہ السلام کے اقوال قیمتی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے۔ ہمارا تو کوئی سنے گا نہیں، بخالی قال رسول اللہ کا لیبل لگایا مال ہمارا بک جائے گا، ہے نا۔ قال صادق کا لیبل لگایا ہماری مارکیٹنگ ہو جائے گی۔ یہ چیز اہل بیت کو پتا تھا کہ ہمارے نام پر جعلی مال بہت بیچا جائے گا، ہے نا۔ تو آپ کو جو ہے وہ ہوشیار کیا ہے کہ سب کی مت مان لینا، ہمارے نام پر اگر کوئی مال مارکیٹ میں آتا ہے تو پہلے اس کو قرآن کی کسوٹی پہ رکھ کر کے چیک کر لینا کہ اصلی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر قرآن کے مطابق ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر قرآن کے خلاف ہے تو ہم نے کہا ہی نہیں ہے اس کو دیوار پر مار دو۔ تو اب مین چیز کیا ہوئی؟ قرآن سے مطابقت۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بیان کرنے والے کتنے بڑے آدمی ہیں، ارے قرآن بھی کیا عجیب ہے۔ اچھا بھائی بابا ایسا سلیمان و داؤد،
سلیمان کو داؤد کی وراثت مل گئی، قرآن کی آیت ہے۔ ارے مل گئی قرآن میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے صاحب آپ کو؟ جناب زکریا کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اب وہ محراب میں گڑ گڑا کے کہہ رہے تھے پالنے والے مجھ کو اپنے خاندان والوں سے بہت خوف لگ رہا ہے، ایک بیٹا دے دیتا کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو ہمارا بھی وارث ہو جاتا، پوری اولاد یعقوب کا وارث بن جاتا۔ یہ سب کون سا حصہ ہوا کہ قرآن میں نہ آتا تو آپ کا کام نہ چلتا، لیکن قرآن میں یہ داستانیں آئیں کیوں کہ یہ سب کسوٹیاں آ رہی ہیں کہ کل کو جب تمہاری نالج میں یہ بات رہے گی کہ داؤد کی وراثت سلیمان کو ملی، ایک نبی وراثت دینے والا، ایک نبی وراثت لینے والا، ایک طرف باپ چلا رہا ہے پالنے والے بیٹا دے دے جو میرا وارث بن جائے، میری آبا و اجداد کا وارث بن جائے، تو اس کا مطلب یہ قانون ہے، قصہ نہیں ہے کہ انبیاء وراثت لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی ہمارے نام پر مال بیچنے کی کوشش کرے اور آ کے کہے کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ میراث لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، تو اس کی داڑھی پر مت جانا، قرآن کے اگینسٹ ہے، ہماری بات ہی نہیں ہے۔ یہ کسوٹی دے دی گئی۔ اب کسوٹی نے کیا بتایا؟ محبت اہل بیت نیکی ہے۔ قرآن سے کیا سمجھ میں آیا؟ بغض اہل بیت برائی ہے۔ اب اگر حدیث کوئی آپ کو اس مضمون کی ملتی ہے تو نہ سند دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ راوی کی ایج دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یار غلط کیا کہہ رہا ہے؟ یہی تو قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ قرآن نے جنرل بات کہی ہے، انہوں نے بائی نیم کہہ دیا، اتنا فرق ہے۔ کہاں؟ اب سنیے آپ، ارشاد ہوا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، حضرت فرماتے ہیں کہ حب علی، سیم لفظ ہے، حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ، علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے کوئی برائی اثر نہیں ڈال سکتی، وبغض علی سیئۃ، اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں آ سکتی۔ تو یہ تو قرآن پہلے بتا چکا ہے نا، تو اس حدیث کو ماننے میں کیا دقت ہے؟ اور اب آگے جتنی حدیثیں اس ٹائپ کی آتی جائے مانتے جاؤ۔ علی، اگر کوئی شخص نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، روزوں پر روزے رکھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ اس طرح کی روایتیں آتی ہیں، چونکہ قرآن کے اگینسٹ نہیں ہے، اس لیے آپ کو راوی کے بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک ہو گئی۔ تو اب میرے 9:05 پہ بیٹھے تھے، 50 منٹ پورا ہو گیا۔ مسکرائیے مت صاحب، یہ جن کی مجلس ہے ان کے ابا کا 40واں تھا وہاں عباس باغ کربلا میں، جمعے کا وقت قریب تھا، 25 ہی منٹ پڑھا تھا، اس کا 35 منٹ قرضہ میرے اوپر ہے۔ صلوات محمد نہیں، بس ایک دو بات کہتے اور ختم۔ تو اب اس پوری گفتگو کے بعد سر بنیاد دین، اصل دین کیا ہے؟ عشق اہل بیت ہے نا، محبت اہل بیت، خاص کر کے امیر المومنین۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجیے، چاہے جو کیجیے، مگر اگر محبت اہل بیت نہیں ہے، علی کی محبت نہیں ہے، تو سب بیکار۔ تو یہ ہے مین چیز۔ پروفیسر صاحب ہائی اسکول انٹر میں میتھ تھا آپ کے سبجیکٹ میں، تو اب یہ لوگ تو بہت اونچی چیز ہے بھائی، سمجھ گئے؟ ہم لوگ تو پرائمری تک ہیں، اور اس میں بھی 50 میں 35 نمبر ملا، ارے واہ 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 واہ، پرائمری میں ماشاءاللہ بڑا تیز لڑکا ہے۔ یہ تو آج کل 100% والے ہیں۔ لیکن اتنا یاد ہے کہ جب میتھ پڑھایا جاتا تھا تو ماسٹر صاحب فارمولہ دیتے تھے۔ کیوں سر؟ کہ اگر تمہارے سوال کو جانچنا ہو کہ میرا جواب صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو کیسے پتا کرو گے کہ تمہارا جواب صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ فارمولہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ آپ کو جنت جانے کا جو ہے وہ قانون مل گیا۔
آپ کے اعمال کی قبولیت کے اصول و ضوابط طے ہو گئے. عشق اہل بیت، محبت اہل بیت، یہ سارے اعمال کی قبولیت کا معیار ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم محب اہل بیت ہیں؟ اس کا کوئی جو ہے فارمولہ ہے کہ اگر ہم کبھی جانچنا چاہیں اپنے کو کہ یار قبا تو پہنتے ہیں، امامہ تو لگاتے ہیں، مجلس تو پڑھتے ہیں، لیکن واقعا محب علی ہیں کہ نہیں ہیں، کوئی فارمولہ ہے کہ ہم جانچ کے خود اطمینان کر سکیں؟ صلوات پڑھیے، بس وہی فارمولہ. کہا ہے کیوں نہیں؟ ممبر پر آنے سے شیعہ نہیں ہوتا، قبا پہننے سے شیعہ نہیں ہوتا، امامہ لگانے سے شیعہ نہیں. کیا کر رہے ہو؟ کر کیا رہے ہو؟ آ رہی عباسیہ پر بھی بات آ رہی، بھائی گھوم گھوم کے آ رہی، اسی لیے میں نے کہا کیا کر رہے ہو. صلوات پر محمد. ایک صلوات پر محمد. تو ایک اصول مل گیا نا، ایک ضابطہ مل گیا آپ کو کہ قبولیت کا دار و مدار عشق ہے. یہ کیسے طے ہوگا کہ ہم عاشق اہل بیت ہیں، ہم محب علی ہیں؟ کا فارمولہ دے دیا ہے، خود اپنے کو جانچ لو. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم شیعہ ہو کہ نہیں ہو، تم محب. دو حدیثیں سناؤں گا، بس بہت وقت نہیں لوں گا، وقت پورا ہو گیا. دو حدیثیں ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں کہ آپ خود جانچ لیجئے آپ شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں، آپ محب اہل بیت ہیں کہ نہیں ہیں. نمبر ایک، مولا کی وصیت ہے. فرماتے ہیں اوصیکم بمحبتنا، میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں اپنی محبت کی. پلورل ہے، یعنی ہم اہل بیت کی محبت کی. خالی محبت کی وصیت نہیں، والاحسان الی شیعتنا، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ ہمارے شیعوں کے ساتھ احسان کرتے رہنا، اچھا سلوک کرتے رہنا. ٹھیک؟ اب یہ ہمارا جملہ نہیں ہے، مولا ہی کا فقرہ. فمن لم يفعل فلیس منا، جو یہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک فارمولہ یہ، اگر لڑائی کرو گے، جھگڑا کرو گے، گروپ بازی کرو گے، انجمن دو کر لو گے، نکل کے چلے جاؤ گے، تو بیٹھ کے دیکھو کہ کیا تمہارا مولا اس سے راضی ہے یا نہیں ہے. اگر ہے الحمدللہ، مبارک ہو بھائی. لیکن نہیں ہے تو پگڑی لگا کے مولوی صاحب آپ شیعہ نہیں ہوں گے. صلوات پر محمد. سمجھ گئے آپ؟ صاحب بیاضی کر کے آپ شیعہ نہیں ہوں گے. اور دوسری حدیث اور ختم دعا، بلکہ چھوٹی سی اور سناؤں گا، یاد آ گئی ہے. ایک صاحب آئے، کبھی کبھی خاص کر کے محرم وغیرہ میں ہم لوگوں کو بڑا فیل ہوتا ہے. کیا نہیں، جو میں کہنے جا رہا ہوں، بڑا فیل ہوتا ہے. چھوٹا سا گاؤں ہے، 3-4 گھر ہیں ہم لوگ، اور وہ بھی کوئی بنگلور میں لڑکا سروس کر رہا ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی کانپور میں کہیں پڑھا رہا ہے. محرم میں 2-3 بوڑھے، علم اٹھانے والا کوئی نہیں ملتا. تب یہ احساس ہوتا ہے، کھلتا ہے یار ہمارے گاؤں میں بھی آبادی رہی ہوتی. یہ تو ہوتا ہے 10 محرم کو، 28 سفر کو، چہلم کو کھلتا ہے. لیکن سال بھر فلاں جگہ مار ہو گئی، فلاں جگہ 2 گروپ ہو گئے، فلاں جگہ انجمن میں جو ہے وہ یہ ہو گیا، تب اچھا لگتا. بھیا اچھا ہے کہ ہم 2 ہی گھر ہیں. صلوات اور کر رہے ہیں، تب اچھا لگتا ہے. تو اسی طرح کے بڑے گاؤں کے آدمی تھے، بڑے گاؤں نام کا نہیں، کسی بڑی بستی کے، جہاں سارے کے سارے شیعہ تھے. آئے کہنے لگے مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر، مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. خوش ہونا چاہیے نا، لیکن اہل بیت کو کثرت سے بحث نہیں ہے. ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. حضرت نے 2 سوال کیا، فارمولہ، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ اگر اس فارمولے پہ نہیں اتر رہے ہو تم لوگ شیعہ نہیں. نمبر 1 اس نے کیا کہا؟ ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. حضرت نے فرمایا هل يعطف الغنی علی الفقیر، کیا مالدار لوگ فقیروں کا خیال کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں؟
آپ کے ہاتھ میں ایڈمیشن ہے، پورے علاقے کا ایک بچہ قوم کا گیا تھا، کر سکتے تھے آپ کے اختیار میں تھا، کیا کہ نہیں صاحب؟ حل یعطف الغنی علی الفقیر، کیا مالدار لوگ فقیروں کا خیال کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ دوسرا سوال، حل یتجاوز المحسن عن المسیء؟ ہر محلے میں، ہر علاقے میں کچھ بزرگ ہوتے ہیں جن کی جنرلی جو ہے وہ لوگ عزت کرتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ بلا وجہ ان سے ضرور قدر رہے گی، تو کہ یار ان کو بہت لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، اچھا ان کو بتاتے ہیں بیٹا کو بےہودگی کر دیا، بدتمیزی کر دیا، ان کی گاڑی پہ کچھ لکھ دیا، ان کے خلاف کو جو ہے وہ چور و چکا ڈال دیا، سمجھ گئے؟ یہ ہوتا رہتا ہے۔ امام نے کہا ایسا ہوگا، ہر سماج میں ہوگا، ہر معاشرے میں ہوگا، لیکن یہ جو کریمی لیئر ہے جن کی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، یا آپ کسی اسکول میں جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، 500 لڑکے ہیں، اس میں 5 شیعہ ہیں، اور وہی جو 5 ہے وہی کم وقت تمہارے خلاف بےہودگی کر رہا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا ہونے کے بعد کیا یہ جو کریمی لیئر ہے وہ یہ سوچ کے اوائڈ کرتا ہے جانے دو یار قوم کا بچہ ہے، جانے دو یار اپنی برادری ہے؟ میں اصل جملے کا ترجمہ لفظی کر دوں، حل یعطف الغنی علی الفقیر پہلا، اس نے کہا شیعہ بہت ہے، امام نے کہا شیعہ تو بہت ہیں، کیا مالدار لوگ فقیروں کا خیال کرتے ہیں؟ کہ نہیں۔ حل یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا نیکوکار لوگ بدتمیزوں کو درگزر کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت نے ایک جواب دیا، لیس ہؤلاء شیعہ، یہ ہمارے شیعہ نہیں ہے۔ پگڑی لگا کے شیعہ بنو گے، صاحب بیاض بن کر کے شیعہ بنو گے، شاعر بن کر کے شیعہ بنو گے؟ امام نے فارمولہ دے دیا، اگر اوائڈ کرنے کا مزاج ہے تب تو ہمارے شیعہ ہو، جس جگہ پر ہو اگر قوم کی مدد کا جذبہ ہے تب تو شیعہ ہے، ورنہ چاہے جتنے بڑے گھر کے ہو شیعہ نہیں ہو سکتے، کچھ ہو سکتے۔ صلوات محمد۔ یہ 2 فارمولہ، آخری اور ختم دعا، تفسیر نمونہ میں یہ قصہ مل جائے گا، اور تمام بعض کہتے ہیں میں بہت دن ہوا پڑھے ہوئے، شاید سسر داماد تھے۔ پیسہ ایسی چیز ہے سر، کیوں کبھی ہوئی نہیں ہوئی؟ پیسہ ایسی چیز ہے کہ کیا سسر اور کیا داماد ہو ہی جاتا ہے۔ تو لڑ رہے تھے آپس میں، جو نہیں ٹھیک نہیں یار، کہیں ایک پہ وہ صحابی، امام نام میں مس کر رہا ہوں، ادھر سے گزر رہے، دیکھا کہ دونوں لوگ، معلوم ہے کہ دونوں شیعہ اپنے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا میرا پیسہ اتنے 4000 دبائے ہوئے دے نہیں گئے، کیوں بھائی؟ ارے جھوٹ بولتا ہے صاحب۔ اب اس صحابی امام کی سمجھ میں آ گیا کہ مین جھگڑے کی جڑ کیا ہے، اس لیے آپ آئیے ہمارے ساتھ، آ گئے، گھر میں گیا، 4000 لے آیا، یہ لیجئے آپ کا پیسہ مل گیا نا؟ کہ جی ہاں، آپ کو تو نہیں دینا پڑا نا۔ میں کیوں دیتا؟ نہیں دینا پڑا نا۔ اب دونوں لوگ گلے مل لیجئے، کہے کہ جھگڑا ہے، مل لیے، چلنے لگا، رک جائیے، مجھ سے کیا مطلب، آپ لوگ لڑیے جہنم میں جائیے، ہم کون ہیں؟ اور چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے اس زمانے کی 4000، کیوں دیا ہم نے؟ کہ کیوں؟ کہ یہ میرا پیسہ ہی نہیں ہے۔ تب کہ میں وکیل مالی ہوں امام صادق علیہ السلام۔ مولوی صاحب پگڑی پر کمنڈ مت کرو، میں وکیل ہوں امام کا مالی اعتبار سے، میرے پاس حضرت کی رقم رہتی ہے، اور مجھ سے میرے امام نے اجازت دی ہے کہ اگر ہمارے شیعوں میں اختلاف ہو جائے ان کو ملانے کی کوشش کرو، میرا پیسہ لگ جاتا ہے، لگا دو۔ اور اسی بنا پر بعض مراجع کا فتویٰ ہے جو میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ خمس کی اجازت میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں قوم میں اتحاد کی خاطر سہم امام خرچ ہو سکتا ہے۔ تو جہاں امام کا مطلب یہ ہے، اب انصاف سے فارمولہ مل گیا نا، ہم گروپ بازی سے باز نہیں آ رہے ہیں، ہم پارٹی بازی سے باز نہیں آ رہے ہیں، ذرا سا جو ہے وہ سب انجمن تو صاحب بیاض کی بیس پہ چلتی ہے نا، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، چھوڑو،
یہ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ کہا اگر یہ نہیں برداشت کر پائے تو تم کیسے شیعہ ہو؟ بتائیے صاحب، مجھے سے مجلس پڑھوا رہا ہے اور میں نہیں جاؤں گا ان کے یہاں۔ کہ جس دن یہ جذبہ پیدا کیا، مولانا ہے آپ، شیعہ نہیں ہے آپ۔ سمجھ میں آگئی؟ ہم لوگ، آپ کو نہیں کہہ رہا، ہم لوگ سب گھر پہ جا کے بیٹھ کے روز کا روز حساب کر لیجئے، آج تم شیعہ رہ گئے یا آج نکل گئے؟ کتنا کام ہوا تھا، کتنا جو ہے اپنے کی مدد کر سکتے تھے، یہ والا ارے یار چوک گئے، اس کا مطلب آج ہم شیعت سے نکل گئے، اچھا چلو کل کوشش کریں گے، بس مجلس تمام ہو گئی۔ اگر اس پورے 1 گھنٹہ کی مجلس کا کوئی آپ سے واپس جا کے پوچھے کہ کیا پڑھا، کہ پوری مجلس کا خلاصہ 2 جملوں میں ہے، ایک، سارے اعمال کی قبولیت عشق اہل بیت ہے نا، اور عشق اہل بیت کی قبولیت اور فارمولہ مومنین کے ساتھ اچھا سلوک، اختلاف سے بچنا۔ ایک جگہ ہم نہیں چاہتے مگر ہو گیا، وہ یہاں تو وکیل سے ہم بحث کرا کر کے ثابت کر لے جائیں گے کہ ہماری غلطی نہیں تھی، پرنسپل صاحب کی غلطی تھی، وہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنا دیکھو، سمجھو کہ صحیح کیا ہے، اس پر عمل کرو، وہاں ان کا وکیل خود کام کر لے گا۔ صلوات پر اور ایک بات اور میرے بچے سن لیں، جو کچھ مذہبی کبھی اس چکر میں یہ کریں گے تو نام ہو جائے گا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، تم خاموشی سے کام کرو، شہرت دینا اس کا کام ہے، عزت دینا ان کا کام ہے۔ اگر خالی ورچسو کے نام پر الگ ہو جاؤ گے، ہم کچھ ہیں، وہی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہو جائے گی، دنیاوی اعتبار سے بھی جو چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا، اخروی اعتبار سے بھی۔ اور اگر صرف اس لیے کہ میرا امام چاہتا ہے کہ تم یہ کرو اور ہم کر لے جائیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ امام کتنا خوش ہوں گے۔ کیوں بتائیں آپ کو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑی عجیب روایت ہے، بہت عجیب روایت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اصول کافی میں کہ اگر تم کہیں رہتے ہو، دیانت دار ہو، امانت دار ہو، اچھائیاں ہیں تمہارے اندر، جب نکلتے ہو تب بھی انگلیاں اٹھتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاذا جعفری، ہاذا ادب جعفر، یہ ہے جعفری، یہ ہے امام صادق کا ادب۔ امام فرماتے ہیں تعریف تمہاری ہوتی ہے، فدخل علی سرور، ہم خوش ہوتے ہیں۔ تم چور، تم بدماشی، میں اپنے طرف سے مفہوم دوں، گنتے ہو تم، تب بھی انگلیاں اٹھتی ہیں، ہاذا جعفری، ہاذا ادب جعفر، یہی ہے جعفری، یہی ہے امام جعفر صادق کا ادب۔ کہتے ہیں کہ برا تم کو کہا جاتا ہے، فدخل علی بلاء، تکلیف ہم کو پہنچتی ہے۔ اب آپ سمجھے، آپ کہیں گے تم کو آج اچھا خاصی مجلس پڑھ رہے تھے تم، مولا مولا، یہ کیا تم کو صورت بیوقوفی جو سما گئی کہ چلے آئے فارمولے پر؟ ہم نے کہا اس لیے کہ اگر یہ نہیں کریں گے ہم قیامت میں پھنس جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ہم نے کہا اس لیے کہ اہل بیت کو اپنے شیعوں پر بڑا اعتبار ہے۔ بس یہ آخری سن لیجیے، فرماتے ہیں لو یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیوں کا پتہ چلتا تو یقیناً وہ عمل کرتے۔ یعنی امام کو آپ پر کیا اعتبار ہے کہ ہماری باتیں بتاؤ، ہمارے شیعہ مانیں گے اور ہم نہ پڑھیں یہ چیز۔ کل کو یہ ہوا کیوں تم نے گروپ بازی کی، ہم نے تو اس لیے کہ تھوڑا اچھا ہمارا مقصد، ہم کو نہیں پتا تھا صاحب، تب پکڑے جائیں گے۔ کون کون مجلس پڑھ چکا ہے تمہارے علاقے میں؟ بلا وسیع حسن صاحب پکڑے گئے، تم کو اتنا بڑا مجمع ہم نے دیا تھا، تم کو شرم نہیں آئی؟ ہماری بات نہیں بتایا تم نے ان لوگوں کو؟ آپ تو یہ کہہ کے نکل جائیں گے مولا ہم کو نہیں پتا تھا، ہمارا کیا حشر ہوگا۔ توجہ فرمایا، یہ سلام کلام 2 دن کا ہے، 4 دن کا ہے نا؟ کتنے بزرگ مر گئے، کتنا یاد کرتے، اپنے گھر والے تو یاد نہیں کرتے، قوم کیا یاد کرے گی؟ لہذا ان کا دامن پکڑے رہو جو ہر جگہ تمہارے کام آئے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ آمین کہیے، وہی کہ آمین میں بڑا دم ہے نا، پالنے والے ہم کو اس راہ پہ چلا دے جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ اب تک جو کیا وہ کیا،
70 چوہے کھا کے پڑھ رہا ہوں اس طرح کی بات. بہت اچھا آدمی نہیں ہوں. اس میں کتنے لوگ ہوں گے، اکثریت جو ہم سے کہیں بہتر ہے، لیکن دعا میں اثر ہوتا ہے. آپ دعا کر دیں گے شاید خدا توبہ کی توفیق دے دے، اب سے اپنے اندر سدھار پیدا کر لیں. قرآن کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہم سے کچھ منوانا ہے آؤ آ جاؤ، مگر وسیلہ لے کے آؤ. ایام عزا ہے، حسین سے بڑا وسیلہ کیا ہے؟ میں آ رہا تھا، ایک بندے نے کہا کہ مولوی صاحب وہ والا مصائب ہم نے ابھی سنا ہے آپ کا کچھ دن پہلے، اس کو پڑھ دیجئے گا. تو میں نے سوچا تو کہ وہ زمانہ تو نہیں، وہ تو شروع محرم کی بات ہے. چلو خواہش ہے اس بندے خدا کے تو پڑھ دیتا. بس 2-3 جملے. امام کی جو قربانی کا پورا مقصد ہے وہ یہی ہے، میں نکلا ہوں تاکہ نانا کے امت میں اصلاح کر سکوں. کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں. امام کا مقصد، ورنہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا امام کو شوق تھا 32 برس کا بھائی قربان ہو جائے؟ ہاں، امام حسین علیہ السلام کو اچھا لگ رہا تھا کہ گھر کی عورتیں بے مغنوں چادر پھرائی جائے؟ اللہ اکبر. صرف تاکہ ایک پلیٹ فارم تیار ہو جائے، تم کو دین بتایا جائے، تم کو مذہب بتایا جائے، یہ اور دوسرے کی وہ جو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو سیو کیا جا سکے. ہم سب ذمہ دار ہیں. خدا کی قسم کل کو قیامت میں ہم سب کو جواب دینا پڑے گا. تم نے پیسہ تو خرچ کیا، ہمارا مقصد کتنا تم نے پورا کیا؟ اللہ اکبر. صبح عاشور آ گئی، ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگے، یہاں تک کہ دیکھیے اولاد سے کس کو محبت نہیں ہوتی، لیکن سب کے بیٹے وہ نہیں ہے جو حسین کا بیٹا ہے. چلتے تھے لگتا تھا رسول اللہ چل رہے ہیں، مسکراتے تھے لگتا تھا رسول اللہ مسکرائے. یہی وجہ ہے، کوئی نئی چیز نہیں، بس توجہ کی بات ہے کہ جب آپ واقعات کربلا پہ نظر ڈالیں گے نا تو ایک بنیادی فرق آپ محسوس کریں گے امام حسین کے یہاں عام حالات میں اور اکبر کی اجازت کے وقت میں. آپ ایک بہت بڑا فرق دیکھیں گے. جتنے آئے سب کو امام نے اجازت دی. قاسم کے میٹر میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا، جب امام حسن علیہ السلام کی پرچی مل گئی تکلیف ہے، کلیجے سے لگایا، روئے. یہ وہ جگہ ہے جہاں روایت کہتی بے ہوش ہوئے، مگر اجازت دی. اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر بٹھلایا، وہ رکاب تھوڑا چھوٹی پڑ رہی تھی، بڑی نیچے آ رہی، کاٹ کے اس کو چھوٹا کیا گیا، اپنے ہاتھ سے بھیجا. لیکن صاحبان اولاد جب اکبر کی بات آئی نا تو اکبر سے امام نے نہیں کہا بیٹا جا. کیا کہہ رہے ہو تم؟ یعنی معاذ اللہ اکبر بلا اجازت کہے ہیں باپ کے؟ میں نے کہا نہیں، یہ کہا میں نے کہا. پھر میں نے کہا وہ طریقہ اپنایا ہے جس سے اکبر کو پتا چل گیا کہ بابا راضی ہے، لیکن چہرے کی طرف رخ کر کے نہیں کہا کہ بیٹا جاؤ شہید ہو جائے. کیسے سنتے رہتے ہیں نا، تو مشہور ہے. جب اکبر آئے کہنے لگے بابا مجھ کو بھی اجازت دے دیجیے، تو بجائے اس کے کہ اکبر کی طرف دیکھتے نا، روایت کہتی حضرت نے ارے جس کی اولاد ہے وہ سمجھتا. بجائے اکبر کی طرف رخ کرنے کے حضرت نے اٹھا لیا آسمان کی طرف سر اور فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم.
پالنے والے، اس قوم پہ تو گواہ رہنا۔ اب وہ جا رہا ہے میدان میں جو ہر اعتبار سے تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ اے میرے رب، جب میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، نظر نہ ہلے، اپنے اس بچے کو دیکھتا تھا۔ آپ سمجھ رہے کتنی طلب کی ہے؟ ماشاء اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم رسول ہوئے کربلا کے۔ ایک چیز ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، کچھ سوچے۔ صبح سے جناب علی اکبر کے دل پر کس طرح کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، سوچیے کبھی۔ اگر کتاب کی بات نہیں کر رہا، عقلی بات، اگر اجازت مل جاتی تب بتاتا ہوں ان سبوں کو کہ علی کے گھر آنے کے یہ سب تصورات ہوں گے نہ ہوں گے۔ اور آپ بتائیے، اور جب آخر کار اجازت ملی ہے اور جوان گھوڑے پر بیٹھا ہے تو کس جوش اور کس جذبے کے ساتھ گھوڑے کو ایڑ لگائی ہوگی۔ کیا اس گھوڑے کے مقابلے میں اس کے پیچھے پیچھے 57 سال کا بھوکا پیاسا باپ دوڑ سکتا ہے؟ اور وہی ہوا، اکبر چلے، امام سے بیٹھا نہیں گیا، چل پڑے، مگر کہاں اس رفتہ گر پڑے۔ جیسے ہی گرے متوجہ ہوئے، ارے بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے، پھر یہاں پر رکے۔ امام کے پاس ادھر سے علم ملتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا معاذ اللہ امام وقت کے پاس کسی کے سوال کا جواب نہیں ہے؟ لیکن کیا اکبر کے جواب دیا امام نے؟ بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے، اے بابا آپ کیوں چلے آ رہے ہیں؟ یہ سوال ہے نا۔ کیا امام نے جواب دیا؟ بس اتنا کہا، بیٹا کاش تم صاحب ٹھیک ہے جا، مگر بیٹا جب تک سامنا رہے نا، مڑ مڑ کے اپنی شکل دکھلاتے جا۔ چلے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ در خیمہ پر امام بیٹھ گئے، ماں نے نگاہیں گاڑ دی کہ باپ ہے، کچھ ہوگا تو بہرحال اثر ہوگا، اور ہوا۔ اچانک امام کا چہرہ بدلا، لیلا تڑپی، خیر تو ہے؟ دعا کرو، بڑا زبردست پہلوان ہے۔ دعا ہوئی، اکبر واپس آ گئے۔ میں نے جو پڑھا ہے کتاب میں وہ ہے کہ جب اکبر پلٹے ہیں نا اس دعا کے بعد تو 100 یزیدیوں کو مار کے پلٹے تھے۔ عربوں میں اور فارس ایرانیوں میں ایک چیز ہے مصائب میں کہ وہ دھن کے ساتھ لہجے میں پڑھتے ہیں، اور بعض بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو کبھی کبھی جب خود کو دل چاہتا کوئی مصائب وصائب سننے کا تو کسی عرب کو لگا لیا یا کسی ایرانی کو لگا لیا دھن سے۔ تو ایک دن ایسے ہی لگا لیا میں نے، کسی عرب کا مصائب، وہ علی اکبر کے مصائب پڑھا، تو انہوں نے پڑھا 200۔ اب انہوں نے کہیں دیکھا ہوگا، لیکن میں نے جو دیکھا ہے کتاب میں وہ 100 ہے، 100 بھی کم نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب اکبر پلٹے ہیں اس دعا کے بعد تو 100 یزیدیوں کو قتل کر کے پلٹے ہیں، بھوکے پیاسے، ہے نا۔ اسر سب سیر و سیراب لائن لگا کے نہیں کھڑے ہو گئے تھے کہ اکبر آئے اور سب کی جو ہے گردنیں کاٹتے چلے جائیں۔ ہنر چاہیے نا، سلیقہ چاہیے نا، فن چاہیے نا۔ ادھر دعا ہوئی، اکبر واپس آ گئے۔ کتنوں کو مار کے؟ کم سے کم آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کے خاندان کا کوئی بچہ بلیک بیلٹ ہے کراٹے میں، اور زیادہ نہیں، کہیں رات میں گلی میں 25 لڑکوں کے بیچ اکیلا گر گیا، اپنے فن سے سب کو زیر کر کے بغیر زخم کھائے واپس آ گیا۔ آپ بتائیے پورا محلہ واہ واہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پورا خاندان واہ واہ کر، اور ذرا باپ کے دل سے پوچھیے ایسی اب کتنا فخر ہوگا جہاں جائیں گے۔ ماشاءاللہ اس دن 25 لوگوں میں گر گئے تھے بغیر ماشاءاللہ۔ اور ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب باپ جذباتی، شاباش بیٹا تم نے تو نام روشن کر دیا، بولو کیا انعام چاہیے۔ یہ فطری بات ہے نا، حسین کا بیٹا بھوکا اور پیاسا
100 لوگوں کو مار کے 25,000 کے، یہ کم والی کہہ رہا ہوں، 25,000 کے بیچ سے پلٹا ہے۔ انصاف سے بتائیے مولا کا دل کتنا خوش ہونا چاہیے؟ کہنا چاہیے نا شاباش میرے لال، علی کے گھرانے کی لاج رکھ لی تم نے، حق ہے نا؟ بولو کیا چاہیے؟ کہہ سکتے ہیں نا؟ لیکن امام کیا کہتے ہیں؟ اکبر نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ آقا کا کلیجہ کباب ہو گیا۔ کیا؟ جیسے ہی آئے بس ختم کے 2-3 منٹ فرماتے ہیں بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجحدنی، بابا پیاس مارے گا، اور اس پر سے یہ اسلحے کی سنگینی، بابا بابا روایت میں صرف اتنا فقرہ ہے، بقیہ لوگ اپنی اپنی عقل لگاتے ہیں کہ امام نے کیوں کہا، شاید یہ شاید یہ، جملہ صرف اتنا ہے کہ جب کہا کہ بابا پیاس مارے ڈال رہی پانی، تو حضرت نے کہا بنیا ہاتھ لسانک، بس اتنا جملہ ہے اصل تاریخ کا، بنیا ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی ذہن ادھر لا میرے منہ میں دے دو، یہ امام کا جملہ ہے۔ اب اس کے بعد صاحبان مقاتل اپنے اپنے کہ کیوں کہا امام نے، بعض کہتے ہیں کہ امام نے اس لیے کہا کہ تاکہ بیٹے کو بتا سکے کہ بیٹا میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں، ٹھیک ہے؟ کسی نے کچھ، لیکن واقعی سوچئے کیا یہ مقصد ہو سکتا ہے؟ اکبر کو پتا نہیں تھا کہ میرا باپ کتنا پیاسا ہے؟ یہ بتانے کے لیے زبان بازی، میری بات نہیں، ایک آدمی نے بڑی اچھی تحلیل کی ہے، دعا فرمائیے کہ میں ان کی بات آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں۔ وہ کہنے لگے دیکھیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امام حسین نے جو زبان مانگی وہ یہ بتانے کے لیے کہ میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں، تب کہ دیکھو فطرت ہے، اللہ جب کسی کو اولاد دیتا ہے، بچہ 6 مہینے کا ہے، سال بھر کا ہے، دوست دیکھا ہے نا ماں باپ کو کہ کبھی پیشانی چومتے ہیں، کبھی لب چومتے ہیں، کبھی رخسار چومتے ہیں، دیکھا ہے نا؟ لیکن یہی بچہ 5 سال کا ہو جاتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، دیکھا ہے نا؟ ہاں تم جس طرح ابھی اپنے لڑکے کو گود میں لیے تھے، چوم رہے تھے، کیا اس عمر میں تمہارا باپ تم کو چومتا ہے اس طرح سے؟ ہاں سوال ہے نا؟ بیٹا 2 سال کا ہے، بیٹا 5 سال کا ہوا، باپ کبھی لب چومے گا، کبھی رخسار چومے گا، لیکن یہی بیٹا جب بڑھیا جوان ہو جاتا ہے 18-20 سال، اب دیکھا ہے آپ نے کسی بات کو اس طرح چومتے ہو جیسے سال بھر کے؟ کیوں؟ اب تم کو اولاد سے محبت نہیں ہے کہ اس بچے سے زیادہ اس کڑیل جوان سے ہے، لیکن اب باپ نظر بھر کے دیکھتا بھی نہیں ہے اولاد کو، چومنا کیا کہ باپ کو غیرت آتی ہے، باپ جوان اولاد کو چومتے ہوئے شرماتا ہے۔ جب اکبر 25,000 کے درمیان 100 کو مار کے بغیر زخم کھائے پلٹے، امام کی محبت نے جوش مارا، امام بہانے کی تلاش میں تھے کہ اپنے لال کے سوکھے لبوں کو کیسے چوم لو، تب تک اکبر نے کہا بابا پانی، امام کو شاید بہانہ مل گیا، فرمایا بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، اکبر کو پیاس بتانا مقصود ہے، شاید میرا مولا اپنے جذبہ محبت میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے،
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب مرحوم زیغم رضا ابن سید محسن رضا صاحب اور مرحومہ ام حبیبہ بنت محمد مسلم صاحب، جملہ مؤمنین و مؤمنات، مخصوصاً وہ محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس میں آئے ہوئے ہم سب لوگ ان کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔